السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے بہت سے معاملات، خواہشات اور ضروریات ہیں جسے انسان اپنی کوشش سے پورا کر لیتا ہے، لیکن ایسے بہت سے معاملات، خواہشات اور ضروریات ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہوتی، جس کے لیے اسے اپنے خدا سے ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور انہی ضروریات اور خواہشات کو رجوع کرنے کے طریقے سے ایک دعا بھی شامل ہے، جس سے ہم اپنے خدا سے ان چیزوں کی درخواست کرتے ہیں جو ہم خود حاصل نہیں کر سکتے یا ہمارے وہ بس میں نہیں ہوتی۔ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق دعا کا مطلب ہے کہ پکارنا، بلانا، التجا کرنا، مانگنا اور سوال کرنا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاح میں دعا کا مطلب ہے کہ ہر حال میں، خواہ مشکل و مصیبت ہو یا راحت و آسانی، تو غائب میں صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، یعنی کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ ہی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے درخواست و سوال کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے یوں کہلوایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر ایک ہی دعا جس کو ہم دہراتے ہیں، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد اور نستعین دونوں فعل مضارع کے صیغے سے ہیں، جو عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتے ہیں، اس لیے بیک وقت دونوں معنی درست ہیں۔ اسی طرح سورۃ نمل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے قرآن پاک میں سوالیہ انداز میں سمجھایا کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ کیا میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ مومن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار یعنی کہ دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اس حدیث اور قرآنی آیت سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ اصل میں عبادت ہی دعا ہے۔ جیسا کہ نماز کے اگر ترجمے کو بھی پڑھا جائے تو شروع میں بھی ہم سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے آخر میں کہ اے اللہ میری ضروریات کو، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بھی بخش دے، تو اصل میں عبادت ہی دعا کہلاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں واضح ہوا کہ دعا عبادت کی ایک اعلیٰ قسم ہونے کے باعث صرف اور صرف اللہ ہی کی ہستی کے ساتھ خاص ہے۔ دعا کو قبول کر کے تکلیف دور کر دینا صرف معبود کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے اللہ ہی کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا گویا اسے معبود بنا لینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنے والا متکبر انسان شرک میں مبتلا ہونے کے باعث ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کہہ دیا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور میری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو کہ اے عیسیٰ ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، یعنی کہ نیک رستے پہ چلنے والے، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے کیسے ان نصارہ مشرکین کو یہ سمجھایا کہ وہ تو کھانا بھی کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں، یعنی کہ مشرکین ان باتوں سے پھر الٹے قدم پھر جایا کرتے تھے، یعنی کہ بات نہیں تھے مانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ وہ تو نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، جیسا کہ مشرکین نصارہ یعنی کہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو یہ واضح کر دیا کہ نہ تو وہ کسی کے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے۔ ان قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا دعا یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، یا غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پکارنا کا اس میں تمام تر احکامات شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ولی کسی پیغمبر سے بھی نہیں مانگا جا سکتا، جیسا کہ ان قرآنی آیات اور احادیث سے واضح ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، کہ مجھے میرے مرتبے یعنی کہ شان سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے یعنی کہ شان سے زیادہ بڑھا دیا، یعنی کہ ان کو خدا اور اسی طرح مشکل کشا حاجت روا مان لیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اس عمل اور گناہ سے جس کو یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کے مرتبے کو بڑھا کر ان کی عبادت اور ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس عمل سے روکا کہ تم ایسی شان میری مت بڑھانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ نے بڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔